قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اپنے نبیوں کو کتابیں دینے اور دین عطا کرنے کے حوالے سے بتایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کہیں فرمایا کہ وَيُزَكِّيكُمْ، کہ وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم تمام آسمانی کتابوں، الہامی مذاہب کا خلاصہ دیکھیں تو ہر ایک مذہب اپنے طور پر انسان کی زندگی کا تزکیہ کرنا، اس کو طہارت اور پاکیزگی عطا کرنے کا پیغام لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو تزکیہ ہے، یہ جو پاکیزگی اور طہارت ہے، اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ بھی ہے اور انسان کے باطن کے ساتھ بھی ہے۔ تمام مذاہب نے انسان کی ظاہری پاکیزگی، صفائی اور طہارت پر تاکید کی ہے، اس کے لیے تعلیم دی ہے، اس کے لیے تربیت فراہم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انسانوں کی لغزش ہے، یہ انسانوں کی بھول ہے، یہ انسانوں کی کوتاہی ہے کہ آج ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یورپ جو آج اپنے آپ کو سویلائز اور مہذب اور سب سے زیادہ تربیت یافتہ کہنے کا اور ترقی یافتہ کہنے کا جو دعویٰ رکھتے ہیں، پچھلی کئی صدیاں اس بات کی تاریخ کی گواہ ہے کہ ان کے بادشاہ اعلانیہ طور پہ نہاتے نہیں تھے۔ ظاہری پاکیزگی جو ہے اس کا یہ عالم تھا کہ لباس کی طہارت کوئی نہیں ہے، جسم کی پاکیزگی کوئی نہیں ہے، اور وہ اس کو عیب سمجھتے تھے۔ یہ دین اسلام کی روشنی ہے، یہ دین اسلام کی نورانیت ہے، یہ دین اسلام کی برکت ہے، اور اسی کو ہم روحانیت کہتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتی۔ اگرچہ وہ دین اسلام کو بظاہر نہ بھی قبول کریں، کلمہ نہ بھی پڑھیں، تو بہرحال ان کی زندگیوں میں یہ جو ظاہری طہارت بھی آئی ہے، اس کا ایک حصہ اور ایک بڑا حصہ وہ دین اسلام کی نورانیت اور اس کی حقانیت، اس کی سچائی اور اس کی روشنی کا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ تمام آسمانی مذاہب نے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی آسمانی کتاب سے ہے، کسی بھی پیغمبر خدا سے ہے، انہوں نے انسان کے تزکیہ، انسان کی طہارت، اور طہارت میں پہلا ظاہری طہارت ہے، لباس کی پاکیزگی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن کا خاصہ یہ ہے کہ مومن کا لباس ہمیشہ دائمی صاف ہوتا ہے، اور اس کا لباس بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا جسم بھی پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اسی لیے غلاظت کو، نجاست کو اور ناپاکی کو ناپسند کیا گیا ہے، اور کسی ایک لمحے کو بھی بزرگان دین نے اور یا اللہ نے ہمیں سکھایا کہ کسی ایک لمحے کی بھی جو ناپاکی ہے، وہ جسم پر ہو، وہ لباس پر ہو، اس کو باقی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کی بنیادی صفات کے یہ خلاف ہے۔ تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ تمام مذاہب نے تزکیہ سکھایا۔ اب تزکیہ ظاہری یہ ہو گیا کہ انسان نے اپنا جسم پاک کر لیا، اپنا لباس صاف رکھ لیا، اس کو پاکیزہ کر لیا۔ اب اس میں قیمتی ہونے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے کہ بہت قیمتی ہوگا تو وہی پاک ہوگا، بلکہ مومن جس لباس میں ہو وہ پاک ہوتا ہے، اس کے لیے قیمت معنی نہیں رکھتی، پاکیزگی اور طہارت عام ہے۔ اور اس تزکیہ کو جب ہم مانوی طور پر لیتے ہیں، ایک تو ظاہری ہے اور ایک مانوی ہے۔ مانوی تزکیہ کیا ہے کہ انسان نے اپنا لباس پاک کر لیا ہے، اپنا جسم پاک کر لیا ہے، تو ایک اور تزکیہ ہے جس کے لیے قرآن نے، میں نے عرض کیا کہ بار بار بتایا، کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو
بھیجا ہے اس لیے فَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ طہارت سکھاتے ہیں، تزکیہ سکھاتے ہیں. اور یا اللہ نے اس کا ایک معنی یہ لیا کہ ایک تزکیہ ظاہر کا ہے کہ بندہ وضو کر لیتا ہے، نجاست جو غلاظت ہے وہ چھوٹی ہے تو وضو کر کے طہارت حاصل کر لیتا ہے، نجاست بڑی ہے تو پھر انسان غسل کر کے پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، لباس کو دھو لیتا ہے اور دھو کر پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان لباس کو بدل کر طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے. جبکہ ایک تزکیہ جو ہے وہ باطن کا تزکیہ ہے. باطن کا تزکیہ کیا ہے کہ انسان اپنے باطن کو ہر قسم کی غلاظت سے اور ہر قسم کی نجاست سے پاک کر لیتا ہے. اور باطن کی جو صفائی ہے، تزکیہ ہے، اس کا ایک اہم حصہ وہ انسان کے ظاہر ہے کہ اندر کیسے صاف ہو سکتا ہے. اندر کی غلاظت ہے کیا؟ اندر کی غلاظت وہی ہے جو کچھ ہم باہر سے اندر پہنچاتے ہیں. اور انسان کی باطنی طہارت کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے ایک عام ترین ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے. اور تمام آسمانی الہامی مذاہب میں روزہ کو ایک عام حیثیت حاصل رہی ہے تمام مذاہب میں. آج دنیا میں آپ کو بہت سارے ایسے فلاسفر سنائی دیں گے جو اس کے بارے میں زبان دراز کر رہے ہوں گے. روزہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر آخر الزمان، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے اس کو نئے سرے سے، بلکہ قرآن نے کہا کہ من قبلکم لعلکم تتقون، یہ پہلے بھی اسی طرح رہا ہے. تمام آسمانی کتابوں میں اور تمام الہامی مذاہب میں تزکیہ نفس کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام مذاہب اور تمام انبیاء کی تعلیمات انسان کے جس طرح ظاہر کی پاکیزگی پر متفق ہیں. تمام نبیوں نے سکھایا ہے کہ انسان کا ظاہر پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے. اسی طرح تمام نبیوں کی تعلیمات میں اور تمام کتابوں کی تعلیمات میں تزکیہ نفس سکھایا گیا ہے، باطن کی پاکیزگی، اندر کی صفائی. اور اندر کی صفائی کیا ہے؟ اندر کی صفائی وہ روزے کے ذریعے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی لاجیکلی مثال بھی ہے کہ جب ہم غذا کھاتے ہیں، آج کی تو سائنس اس کو مزید زیادہ پروف کر رہی ہے، واضح کر رہی ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں. بزرگان دین نے کہا نا کہ خوردن برائے زیستن، کہ کھانا اتنا ہے کہ زندہ رہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں. صبح اس لیے ہوئی ہے کہ کھانا ہے، دوپہر اس لیے ہوئی ہے کہ کھانا ہے، شام اس لیے ہوئی ہے کہ کھانا ہے. حالانکہ اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ وہ اتنا کھاتے ہیں کہ زندگی باقی رہے. اور جب ہم اضافی کھانا کھاتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ کی مقدار لے لیتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری روح پر نفس کے غلبے کا باعث بن جاتی ہے. سادہ سی مثال آسان لفظوں میں لیں، میں مشکل الفاظ سے بچنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں سستی، کاہلی سوار ہو جاتی ہے. اور بڑی پیاری صوفیاء کی مثال ہے، ہم ان اولیاء اللہ سے اسی لیے نکل نہیں سکتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کا ابلیس سے سامنا ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت سارے پھندے جال اپنے کندھے پر اٹھائے جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا بھئی آج بڑے شکار لگانے ہیں، بڑے جال اٹھائے ہوئے ہیں، کدھر جا رہے؟ اس نے کہا اللہ کی مخلوق کے لیے جال اٹھائے ہوئے. اچھا اتنے سارے جال کیوں ہیں؟ اس نے کہا ہر ایک کے لیے الگ الگ پھندا ہے. تو اللہ والوں نے پوچھا بھئی اچھا ان اتنے سارے پھندوں میں، جالوں میں میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ وہ مسکرا کے کہتا ہے اللہ والوں رات کو ایک پھندا آپ کو لگایا ہے. وہ سوچنے لگے اچھا مجھے کون سا تو نے رات کو جال لگایا ہے؟ تو اس نے کہا بس رات کو ایک جال لگایا ہے، اب وہ پھر کچھ دیر کے بعد لگائیں گے.
وہ سوچنے لگے کہ رات کو اس نے کون سا بندہ لگایا. سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ رات میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، جس کی وجہ سے رات کی تسبیحات میں، رات کے ذکر میں اور نماز تہجد میں فرق آیا تھا. وہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے کہ رک مردود، میں اس کے بعد پیٹ بھر کے رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا میں بھی اس کے بعد کسی اللہ کے بندے کو اپنا جال نہیں بتاؤں گا. امام غزالی یہ لکھ کر اس کا خلاصہ یہ لکھتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے جال الگ ہے، پھندا الگ ہے. میں مثال یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو غذا ہے وہ زندہ رہنے کی ضرورت کے لیے ہے، اور جو اضافی ہے وہ ہماری روح پر نفس کے غلبے کا باعث بنتی ہے، اور ہمارا نفس روح پر غالب آ جاتا ہے. اور روح کیا ہے؟ بہت دلچسپ بات ہے. اللہ اکبر، یہ باتیں کہاں سمجھائی جائیں. قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے میرے محبوب، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، اور روح کا سوال کیوں ہوتا ہے. اب یہ بات ایک اور طرف نکل جائے گی، بڑا مشکل مضمون ہو جائے گا کہ اللہ کریم نے حضرت آدم کی تخلیق کا جب اعلان فرمایا نا تو فرمایا وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، کہ جناب آدم کو، یہ بھی انسان کی عظمت کا ایک اور عنوان ہے، ایک اور سبق ہے کہ ساری مخلوق کون سے بنائی ہے. اور حضرت آدم کا جو پتلا ہے، جو ظاہر ہے، فرمایا وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اس کو میں نے اپنے خلقت والے ہاتھوں سے بنایا. یہ انسان کی عظمت ہے. انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہے. اور قرآن کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد تجھے ہم نے عزت دی ہے. یہ بنی آدم کی عزت اس لیے بھی ہے ساری مخلوق سے کہ باقی مخلوق ساری زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے یہ امر کن سے بنا ہے. اور حضرت آدم کی تخلیق خلقت بیدی سے کی ہے. سبحان اللہ. اب جب اعلان کیا نا کہ آدم کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنا دیا، اب ساری مخلوق دیکھ رہی ہے یہ ہاتھ سے بنایا تو ہے، اب اس کو کرنا کیا ہے. اب رب کا کلام کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سبحان اللہ، کہ اس میں نے اپنی روح پھونکی ہے. سبحان اللہ. اور یا اللہ کہتے ہیں اس ظاہر کا تعلق بھی، اس بدن خاکی کا تعلق بھی خالق کے اس بیدی سے ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے نا اس کے لیے بھی اس نے خاص کہا ہے من روحی. سبحان اللہ. اور عربی کا یہ بڑا گہرائی والا لفظ ہے جو رب نے بندے کی روح کے لیے استعمال فرمایا. فرمایا من روحی، میری روح. سبحان اللہ. یہ جملہ متکلم واحد کا ہے، میری روح. حالانکہ رب جہاں اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہاں اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، باقی ساری مخلوق کے لیے وہاں جمع کا صیغہ بولتا ہے. لیکن جہاں آدم میں روح کا معاملہ ہے، محبت اس قدر ہے، قرب اتنا ہے، پیار اتنا ہے، تعلق اتنا ہے، رب فرماتے ہیں من روحی، میری روح ہے اس میں. سبحان اللہ. بندے کے اندر جو روح ہے. اور پھر جب بندوں نے سوال کیا تو پھر قرآن نے جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے رب کا امر ہے. یہ جو روح ہے اور یہ روح ہے جو ہمیں نیکی پر آمادہ کرتی ہے، جو ہمیں نیکی کی طرف مائل کرتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری نمازوں میں لذت باقی نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس میں تسلی نہیں ہوتی ہے، اطمینان قلب نہیں ملتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہماری روح کمزور ہو گئی ہے، ہمارا نفس روح پر حاوی ہو گیا ہے. اب یہ جو انسان کے بدن کے اندر ایک جہان آباد ہے نا، انسان کے جسم کے اندر ایک کل کائنات آباد ہے.
اسی لیے فرمایا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے تو اس کے لیے وہ اپنا آپ پہچان لے. جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا. انسان جب اپنے آپ کو پہچانے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ میرا بدن کیا ہے، میرا ظاہر کیا ہے. پتہ چلے گا یہ تو خلقت بیدی سے بنا ہوا جسم ہے. پھر اسے پتہ چلے گا کہ ونفخت فیہ من روحی، یہ تو میرے اندر میرے رب کی خاص پھونکی ہوئی اپنی روح ہے. اور روح جو ہے یہ امر ربی ہے، یہ میرے رب کا خاص امر ہے. یہ جو نفس اور یہ نفس کیا ہے، یہ نفس بھی ہر ایک کا ایک ایک نہیں ہے. کہیں اس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے اور کہیں اس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے. یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یہ نفس مطمئنہ وہی ہے کہ راضیۃ مرضیہ، وہ نفس ہے جو روح کے قابو میں آ گیا اور اس کی خواہشات مٹ گئی ہیں. یہ جو روزہ ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ روزہ نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے ہے کہ ساری حلال چیزیں، ساری حلال، حرام کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، وہ تو حرام ہے. ساری حلال اشیاء اور ساری وہ جن کی طلب موجود ہے، نفس کہتا ہے ان کی بڑی ضرورت ہے، ان کی بڑی حاجت ہے، ان کی بڑی لذت ہے. اور امر ربی یہ کہتا ہے، روح یہ کہتی ہے نہیں، یہ معاملہ طلب کا نہیں ہے، یہ معاملہ خواہش کا نہیں ہے، یہ حکم ربی کا ہے، یہ حکم ربی کا ہے. اسی لیے بزرگان دین نے کہا نا کہ روزہ بھی جس طرح نفس ہے نا، ہر ایک کا الگ الگ ہے، سب کا ایک ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کیٹیگری ہے. اسی طرح بزرگان دین نے کہا کہ روزہ جو بظاہر سحری اعلان ہوتا ہے کہ روزہ بند کر لیجئے اور افطار کے وقت حکم ہوتا ہے کہ کھول لیجئے اور بندہ مومن اس کی پیروی کرتا ہے، لیکن اولیاء اللہ کہتے ہیں عمل ایک ہی ہے، دن ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر بندگان خدا کی حالتیں الگ الگ ہیں. عوام الناس ہیں جیسے ہم سارے، ہم روزہ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور اس کے باوجود جو اس کے لوازمات ہیں، جو اس کے امر و نواہی ہیں، جو اس کے اندر چیزیں روکی گئی ہیں، ان سے ہم رک نہیں پاتے ہیں. اور جو اس کے واجبات ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، وہ ہم پوری نہیں کر پاتے. اور جس طرح حدیث میں بتایا گیا کہ ان کے لیے صرف شام کو بھوک اور پیاس ہی بچتی ہے. اور یا اللہ کہتے ہیں ایک روزہ یہ ہے، عوام الناس کا ہے، ان کو چاہیے کہ روزے کے واجبات کو پورا کر لیں. ایک کہتے ہیں اس سے آگے وہ ہیں جو خواص العام ہیں، لوگوں میں سے خاص ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ روزے کے سارے واجبات کو پورا کرتے ہیں. آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، وہ سارے امر و نواہی کو پورا کرتے ہیں. جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاتے ہیں. بھوک اور پیاس تو ہے ہی، اب اس سے آگے بڑھ کر سارے واجبات شرائط پوری کر لیتے ہیں. یہ ہے خواص العام کا روزہ جس میں تقوی حاصل ہو جاتا ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا لعلکم تتقون، جس میں پرہیزگاری حاصل ہو جاتی ہے. اور یا اللہ بتاتے ہیں، حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے بھی اس کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس سے آگے ایک خواص کا روزہ ہے، اور وہ روزہ کیا ہے کہ جہاں پہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ روزہ کیا ہے، انہوں نے کہا روزہ مجاہدہ ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ یہ ہے کہ ہر برائی کے خلاف ڈٹ جانا ہے، ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کے سامنے رک جانا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ مجاہدہ ہے، یہ خواص کا روزہ ہو جاتا ہے. اور پھر اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایک احس الخواص کا روزہ ہے جہاں مشاہدہ ہو جاتا ہے
اور مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ ذات الہ سے وابستہ ہو جاتی ہے اور وہ دیدار الہی میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایسے بندگان خدا لائے جائیں گے جن کے لیے اعلان ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جائیے، اعلان ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جائیے، ان کی اعمال تولے جا چکے ہیں، میزان عمل سے گزر چکے ہیں، لیکن وہ بندگان خدا حشر میں رک جائیں گے، میدان میں رک جائیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں آقا کریم فرماتے ہیں رب پوچھے گا کہ ان بندوں سے پوچھو کہ یہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو بندگان خدا جواب دیں گے، آقا کریم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں وہ بندگان خدا عرض کریں گے فرشتوں ہمیں اپنے رب سے بات تو کرنے کا موقع دو، ہم نے دنیا میں بھوک اور پیاس اس لیے نہیں برداشت کی تھی کہ ہمیں جنت کی نعمتیں ملیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری تو طلب ہی اتنی ہے جہاں مل جائے بھر لیتے ہیں، اور بندگان خدا وہ ہیں جو حشر میں بھی کہیں گے کہ اے مولا ہم نے بھوک اور پیاس اس لیے نہیں برداشت کی کہ جنت کے میوے لے لیں، جنت کی نعمتیں پالیں، بے شک تیری نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں مگر ہم یہاں تیری ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اعلان فرمائے گا فرشتوں آج کے دن حجاب اٹھا دو اور میں اپنے ان بندوں سے، ان اخص الخواص بندوں سے بے حجاب ملاقات کرنے والا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ ان روزہ داروں کے لیے جن کی بھوک اور پیاس کی طلب شام کا پانی نہ تھا بلکہ دیدار الہی کی پیاس تھی، جن کی طلب دنیا کے انواع و اقسام کے کھانے اور لذات نہیں تھے بلکہ جنت کی نعمتیں بھی نہ تھیں، خالق کائنات کے دیدار اور اس کی ملاقات تھی۔ حاضرین مکرم، یہ روزہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، تمام مذاہب کا حصہ رہا ہے، اور آج کی دور میں انسان جہاں بے شمار ظاہر و باطن کی غلاظتوں نجاستوں میں لپٹا پڑا ہے، یہ روزہ ہے جو ہمیں ظاہر کی اور باطن کی غلاظتوں سے نکالنے کا ذریعہ بننے والا ہے، اور اپنی روح کو بندگی کی طرف لانے کے لیے عبادتوں کی